جائی گل تسی پریشان نہیں ہونا. حضور نے 10 سال سیاست خود فرمائی. کیوں جی؟ اور جڑے حاجی تسی جاندے ہو اتنے ستون ہے نا وفود, اتنے حضور پوری دنیا دے وفود نہ بہ کے سٹیک لا کے مسجد ملاقات فرما دے سن. کوئی وڈا سیکٹریٹ نہ بنیا. سانو ہی لوگ کہندے وڈے سیکٹریٹ بناؤ. میں آخا وہ واسطے پیسہ چاہیے, تے پیسہ حلال طریقے نہ اتنا آندا کوئی نہیں. میں مسیتی بہنا ہوں بھی میں مسیتی اٹھ کے آیا. ہاں جی, ساڑھے کو وڈا سیکٹریٹ کوئی نہیں, اسی کرایے تے ایک لیا ہوا. کیوں جی؟ جنہوں بھائی کوٹھی ویکھنی ہوے تو انہوں جا ویکھے, جنہیں مسجد ویکھنی اتنے آوے. وڈے سیکٹریٹ بنان واسطے پھر پیسہ چاہیے, تے پیسے واسطے پھر دین ویچنا پیندا. ہاں, ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج. اعلیٰ حضرت بریلوی قلم توڑ دیتا. منگتا ہوئے انہاں دا. حضرت عبداللہ بن حذافہ سامی صحابی رسولن, رومیہ نے انہوں قید گرفتار کر لیا. رومی بادشاہ کہنے لگا الیک انت تنصر ان اوتیک نصف ملکی, انہیں کہا تو عیسائی ہو جا, ادھی بادشاہی دینا. صحابی رسول پتہ کی فرمایا, لو آتیتنی جمیع ما تملکو وجمیع ما تملکو وجمیع ملک عربک ما رجعت عن دین محمد طرفۃ عین. فرمایا جلے آدھے نہیں, ساری بادشاہی دے دے, پھر ساری دے دے, پھر سارا عرب دے دے, میں اکھ جھپکن دی دیر بھی اپنے نبی نہ بے وفائی نہیں کر سکتا. اکھ جبن ڈیڑا جڑا نا, ڈیڑا ایک اکھ بند ہو کے کھولنا ہے نا, اے ڈیڑا جڑا نہیں وچ کالا, یہ بھی انج ہونا, یہ اکھ جھپکنا ہے عرب وچ. کہندے نے ڈیڑا کتنی, یہ تو سیکنڈ بھی نہیں لگتا انج ہو جا. فرمایا اتنی دیر بھی میں حضور نال بے وفائی نہیں کر سکتا. یہ تو کہندے چھڈو جی مولانا صاحب تسی انج وہ بھی ٹھیک ہے, وہ بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہوئی ہے جڑا محمد عربی دا غلام ہے بس. ہاں حضور آ گیا, بات ہو گئی ختم. قلم ازل وچاہن مجمل کل تفصیلاں طول طویلا, روح محفوظ کنواں روشن ہویاں مثل کندیلاں, وچ سفیلا نال چراغاں شمس گلیندے, اکثر قوم رزیلاں بھڑن دلیلاں, غلام محمد تمثیلاں سمجھیاں بہت کلیلاں خاص خلیلاں. حضور آ گیا, سورج نے سن نہار تے آ گیا. بات ہن کسی دا کی جناب, سانو تاجدار ختم نبوت دا نعرہ بھی لوگوں حضور نہیں ہو. یہ معنی ہے حضور آخری نبی, تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد, تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد. تسی بھائی منڈے جڑے ہاتھ بن کے کھڑے ہو, تہاڈا حضور دی ختم نبوت تے ایمان کوئی نہیں. تانوں پتہ ہے اسے تے پورا اسلام کھڑے ہو حضور دی ختم نبوت ہوتے. ہاتھ پورے چکو این کر کے, این پورا جب ہاتھ تھلے ہوئے این کر کے اچھا تاجدار ختم نبوت این پورا اچھا ہو. میں پورا ہوں اچھا ہے, میں کھڑا ہوں تو پھر مزید ایتھے پورا اچھا ہوتے. اے اللہ رسول واسطے تو ہاتھ بڑے کس واسطے ہیں, اور کمائی تو ویسے ہی رسی روز کر دے, یہ بھی ہاتھ یہ تو قیمت پینی. اچھا سارے این کر کے ہوں نعرہ لانا ہے, اور تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. لو جی, کیوں جی, لو رسول اللہ نے اپنی ختم نبوت کا اعلان کیوں فرمایا. عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال لم یکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالطویل الممغت ولا بالقصیر المتردد وکان رفعتا من القوم ولم یکن بالجاد القطد ولا بالسبت کان رجلا شارا
ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلسم وكان في وجهه تدبير ابيض مشرب ادعج العينين آدب الاشفار جليل المشاش والقدد اجرد ذو مسربة شسر الكفين والقدمين. اور ذرا سنو مولا علی کی فرمانے اذا مشى تقلع كانما ينحط من سبب واذا التفت التفت معه بين كتفي خاتم النبوة وهو خاتم النبيين. پیچھے تے مولا علی دسیا رسول اللہ دے مبارک ہاتھ ہو جیسن، حضور دی انگلیاں ہو جیسن، حضور دے مبارک کلائیاں ہو جیسن، ہتھیلیاں ہو جیسن، حضور دے مبارک کندھے ہو جیسن، حضور دی مبارک گردن ہو جیسی، حضور دے ابرو ہو جیسن. آخر تے فرمایا حضور دے دوویں کندھیاں دے درمیان مور نبوت تھی، اس لیے کہ حضور آخری نبی. بین کتفی خاتم النبوت وهو خاتم النبیین اجود الناس صدرا واصدق الناس لہجتا والینہم عریقتا واکرمہم عشیرا. حضور مولا علی فرما دیں حضور تو بڑا سی سخی کوئی نہیں ویکھیا. کیوں جی حضور تو بڑی سونی گل کبھی کسی نہیں کی، حضور تو سونا کسی دا قبیلہ کوئی نہیں. کیوں جی یہ ساری گلاں مرّا بداحتا ہابا ومن خالتہ معرفتا حبا یقول نائت لمر قبلہ ولا بعدہ مثلا. مولا علی فرماندے جڑا اجنبی بندہ آیا نا اچانک انہیں ویکھیا ہے کون، جدو قریب آیا تو پھر کہن تے مجبور ہویا نہ ہو جے کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی، نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی. مولا لمر قبلہ ولا بعدہ مثلا. کیوں ہن پھر حجۃ الوداع بھی تھوڑا جا پڑھ دے. حضور نے آخری جڑا خطبہ دیتا پورا سیاسی خطبہ ہے ہو. کیوں جی پوری دنیا دا نظام حضور نے بیان کیتا، میری امت نے کیویں رہنا ہے، دوسری قوماں نال کیویں رہنا ہے. کیوں جی مرداں کیویں رہنا ہے، عورتاں کیویں رہنا ہے، امن نال کیویں رہنا ہے، سکون نال کیویں رہنا ہے. کیوں جی عورتاں تے کتنے حقوق ہیں، مرداں تے کیڑے حقوق ہیں، سود کیویں ختم کرنا ہے. کیوں جی تے خون بہانا کیویں نہیں. کیوں جی نمازاں کیویں پڑھنیاں، روزے کیویں رکھنے، حج کیویں کرنے، زکاتاں کیویں دینیاں. کیوں جی کالے نو چٹے ہوتے کوئی فضیلت نہیں، چٹے نو کالے ہوتے کوئی نہیں. کیوں جی عربی نو اجمی تے کوئی نہیں، اجمی نو عربی تے کوئی نہیں. ہاں جنہیں میرا کلمہ پڑھا انہوں رب شانہ دے دے. یہ سارا خطبہ میں نو پورا یاد ہے. آسا یہی کام کرنے اور کی کرنے. جنہوں لفظ خاتم النبیین بھی پڑھنا نہ آوے قوم دا رہنما وہ بن جائے. کیوں جی کلو واللہ جنہوں اے تو آڑو کو پوچھو نہیں، ساڑھا تو کچھ نہیں ہونا. ایک دن عدالت لگنی ایڈے تو تسی کوکو کوئی نہیں نا، مطلب نکج روٹیاں تو کوئی بھی نہ ہو نہ پاندے. اپنے گھر دا تے گلاس بھی ٹوٹ جائے تو بچے نو گالاں کٹ دیا نا ماما ہے فلانے ڈھینگڑیاں گلاس توڑ دیتا ہی تے ختم نبوت تے ڈاکہ پہ گیا تے پوری امت نو خبر ہی نہ ہوئی. گلاس ٹوٹن جتنی بھی غیرت نہ پیدا ہوئی. حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون. کیوں جی جدے تے صدیق اکبر پوری سلطنت لا دیتی. صدیق اکبر جدو خلیفہ بنے نا تے آپ نے فرمایا ہن بدری ہوئے یا غیر بدری ہوئے، بڈھا ہوئے یا جوان ہوئے، اکھاڑا ہوئے یا نبینا ہوئے، فرمایا سارے حضور دی ختم نبوت دی خاطر یمامہ پہنچو. مولانا کتنے صحابہ زخمی ہوئے، 1200 تے شہید ہوئے تے زخمی 1,00,000 دے قریب صحابہ زخمی ہوئے سن. قبلہ 1,00,000 دے قریب صرف 15 صحابہ بچے سن جڑے شدید زخمی نہیں سن. خالد بن ولید پیچھے جڑے با جماعت نماز پڑھ دے سن، باقی اتنے شدید زخمی سن کہ سارے خیمے پائے ہوئے سن. تسی سوچ سکتے ہو کتنی وڈی جنگ ختم نبوت دی. اج تے جس نو ماں نے جا کے چٹے بھی نہیں وہ بھی ختم نبوت دے بارے بک بک کرنا. ساڈے جڑا نا وڈی گال کٹ دین اوتھے اٹک کے کہندے کیوں جی کہنے چھاڈا یار اے بھی کوئی بندہ ہے جنوں ماں نے جا کے چٹے بھی نہیں، جنوں ماں نے جا کے چٹے بھی نہیں وہ بھی جناب گلاں کردا حضور دی عزت دے بارے. اور ناموس چھڈو جی ایویں مولوی لگے رہندے، ایویں مولوی لگے رہندے. تینوں پتہ ہی کوئی نہیں جدو دین دا تے تینوں دین دا ترجمان کنے بنایا. دین دا ترجمان ہوئے داتا علی حجویری، دین دا ترجمان ہوئے سلطان الہند، دین دا ترجمان ہوئے امام احمد رضا بریلوی، دین دا ترجمان ہوئے مجدد الفسانی، قطب الدین بختیار کاکی، خواجہ نظام الدین اولیاء، چل دے امام اعظم ابو حنیفہ، خواجہ حسن بصری، پھر مولا کائنات، پھر عثمان غنی، پھر فاروق اعظم، پھر صدیق اکبر. انہوں نے کنے تین در ترجمان بنایا. کیوں جی لاؤ جی گل کوئی سمجھ آئی کوئی نہیں. اپنے اندر کوئی گرمی پیدا کرو. ہاں ڈھیلے ہوں اگر تار تو بیکار ہے مزراب. میری تقریر انجی ہیں یہ تو ہاڑیاں تاراں ڈھیلیاں. ہاں اپنی تاراں نو مضبوط کرو. انہوں نے کہا اسی گناہگار ضرور ہاں، صدیاں بعد بھی کوئی ساڈا کام چنگا کوئی نہیں، لیکن اپنے نبی دے نال اسی وفادار ہاں.
اور ساڑیاں نسلیں بھی کدی غدار نہیں پیدا کرن گیا. جڑا بھی جمے گا حضور دا وہ ضرور وفادار ہوئے گا. ایتھے ایتھے گل کرو. لو جی یا ایھا الناس، یہ حضور نے 1,24,000 صحابہ عرفہ دے میدان حضور نے خطبہ دیتا. یا ایھا الناس سنا دیں. ویسے مولوی جاہل ہوتے ہیں ویسے مولوی جاہل ہوتے ہیں. تو مولوی ویکھی کوئی نہیں. کیوں جی؟ یا ایھا الناس انی لا ارانی وایاکم نجتمع فی ھذا المجلس ابدا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا وستلقون ربکم فیسألکم عن اعمالکم الا فلا ترجعوا بعدی ضلالا یضرب بعضکم رقاب بعض. الا حضور نے الا دا مطلب ہے ستے ہوئے جگانا. الا کل شیء من امر الجاہلیت تحت قدمی موضوع. فرمایا آج کے بعد تمہاری اور میری ملاقات دنیا میں دوبارہ نہیں ہوگی اس مقام پر. مانا یہ تھا کہ اب اس کے بعد میں نے دنیا سے تشریف لے جانا ہے. صحابہ کے لیے یہ موت سے کم نہیں تھے الفاظ، لیکن صحابہ صبر کر گئے. صدیق اکبر رو پڑے تھے، باقی صحابہ صبر کر گئے. فرمایا یہ تمہارا خون، تمہاری عزتیں، تمہارے مال ایک دوسرے پر ایسے ہی حرام ہے جیسے آج اس دن کی حرمت ہے، اس شہر کی حرمت ہے. حرمت فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا. بالکل دوسرے دی عزت آبرو مال نہیں ظلم کرنا. ایویں تواڈے واسطے محترم ایک دوسرے دی عزت آبرو مال جس طرح اج شہر تو حرمت والا ہے، اج دن حرمت والا ہے. کیوں جی؟ فرمان قریب تمہاری رب سے ملاقات ہوگی. فستلقون ربکم فیسألکم عن اعمالکم. ان قریب تمہاری رب سے ملاقات ہوگی، رب تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے. چنگے اعمال کر کے آنا. حضور نے فرمایا الا فلا ترجعوا بعدی ضلالا. فرمایا میں تو ظاہری دنیا سے تشریف لے جا رہا ہوں، میرے بعد گمراہ نہ ہونا. کیا؟ یضرب بعضکم رقاب بعض. میری امتی ایک دوسرے کو قتل نہ کرے، یہ گمراہ تباہ ہو جاؤ گے.